अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 16 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान यानी इमरान खान की 24 नवंबर की लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल के ऊपर जगह जगह कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। लोग गली मोहल्ले के अंदर निकल रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और इसके साथ साथ सबका जिगरी, सबका यार कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं। एक तरफ अवाम है जो अपने मुर्शिद की कॉल के ऊपर इकट्ठा होने का सोच रही है, जबकि दूसरी जानिब सरकार फस्तायत के तमाम तर हरबे अपना रही है। जगह जगह कंटेनर्स लगाकर सजा दिए गए हैं और किसी वक्त भी उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके रास्ते रोक दिए जाएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और लाहौर से लेकर छोटे छोटे शहरों के अंदर क्रैकडाउन होने की इत्तलात है, मुताद्दिद लोगों के गिरफ्तार होने की इत्तलात है। और मजीद यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह क्रैकडाउन सीरियस हो जाएगा, मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। हो सकता है कि इसकी लपेट में कुछ यूट्यूबर्स और एंकर्स भी आ जाएं। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो तफसीलात शेयर करूंगा। वीपीएन के मामले के ऊपर इसमें सोशल मीडिया के ऊपर हैजान मचा हुआ है। क्या वीपीएन जैसी कार्रवाई डालना यानी इसको बंद करना पाकिस्तान में कोई पहली कार्रवाई है? क्या इन सरकार के हरकारों से पहले भी कोई बड़ी सरकारें आती रही हैं? आज के व्लॉग में इसके ऊपर भी मैं मजीद बातचीत करूंगा। इसके अलावा कुछ बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होते हैं, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा जो राब्ता है वो बासानी रह सकेगा। शुरू में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है। ये वीडियो वैसे तो केपीके की है, लेकिन इस तरह की हजारों वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर गली मोहल्लों से आ रही हैं। वो चाहे रहीम यार खान हो, चाहे लड़काना हो, चाहे कुचलाक हो, चाहे अपर पंजाब का लाहौर हो या बुनीर हो, जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कैदी नंबर 804 की जो 24 नवंबर की लॉन्ग मार्च यानी धरने की कॉल है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अपने गम और गुस्से का इजहार, कैदी नंबर 804 से प्यार का इजहार उनके हक में लगाए जाने वाले नारों से हो रहा है। इसके साथ साथ ये सॉलिडारिटी भी शो कर रहे हैं कि हमने माहौल गर्म करना है और इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पर निकलेंगे तो होगा। एक तरफ तो ये अवाम कर रही है, दूसरी तरफ सरकार वो भी हरबे अपना रही है। सरकार ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। कुछ की तफसीलात मेरे सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा घरों के ऊपर चादर चारदीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल करते हुए पहुंचे हैं और वहां पर ख्वातीन के साथ जो कुछ किया है उसकी तफसीलात भी कुछ मेरे पास आई हैं, वो मैंने शेयर करनी है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या घर की चादर चारदीवारी को पामाल करना शरई है या गैर शरई है? कल भी सवाल उठाया था मैंने। ख्वातीन की बेहुरमती करना यह शरई है या गैर शरई है? इस्लामी नजरियाती काउंसिल अगर इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डाल देती। और पुलिस वालों की सरकार के नाम के ऊपर गैर सरकारी, गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने की जो एक्टिविटी है वो भी शरई है या गैर शरई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं थोड़ी सी तफसीलात शेयर कर देता हूं। लाहौर पुलिस की बदहवासी का यह आलम है। यह आयशा अली भुट्टा ट्वीट करती हैं कि लाहौर पुलिस की बदहवासी का यह आलम है कि सेक्रेटरी जनरल अवैस यूनुस 5 अक्टूबर से कोट लखपत जेल के अंदर कैद है, लेकिन कल आधी रात को अवैस यूनुस के घर पुलिस ने रेड किया। पुलिस पुरानी फहरिस्तों पर छापे मार रही है और लोगों को हरासा करने का नया सिलसिला शुरू कर दिया गया। एक तरफ तो ये वाली कहानी है, दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब सरकार के अंदर एक अनहोनी हुई है। वैसे अनहोनी तो नहीं है, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, लेकिन हुई है। वो क्या है? वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, जैसे भी है, उनकी मंजूरी के बाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जेर कंट्रोल जो नारकोटिक्स कंट्रोल विंग है, नारकोटिक्स यानी ये जो मनशियात को कंट्रोल करने का विंग है, उसमें हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर साहब बतौर डीजी तैनात कर दिए गए हैं। अभी तक की अपडेट, थोड़ी देर पहले की अपडेट है, मैं कटिंग के साथ शेयर कर रहा हूं। तैनात कर दिए गए, जबकि मजीद 4 सीनियर फौजी अफसरान को भी डेपुटेशन पर लाया जाएगा, उनकी मरात में भी इजाफा किया जाएगा। यह मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो सरकार है वो कर रही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि चादर चारदीवारी पामाल करना जो है पाकिस्तान में लेजिटिमेट हो चुका है, कानूनी है। हर गैर कानूनी काम कानूनी हो जाता है।
ہر قانونی کام غیر قانونی ہو جاتا ہے. مطلب ایسی ایسی ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے لیے جو سب سے جو فاسٹسٹ صحرا کا جہاز تھا وہ اونٹ تھا. پھر ہم یہ جہازوں کے اوپر کیوں سواری کرتے ہیں؟ وہ بھی غیر شرعی غیر قانونی ہونا چاہیے. اس کا ریڈار تک یہودیوں نے بنایا. مطلب کچھ عقل سے بھی کام نہیں لیتے یہ لوگ. بہرحال یہ میں کچھ شخصیات کے تراشے دکھا رہا ہوں, شکلیں دیکھیے گا. یہ شخصیات جو ہے نا, یہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, جناب ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب فارم 47 کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, یہ سب کے سب وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتے ہیں بھائی. تو کیا یہ سب بھی غیر شرعی کام کر رہے ہیں؟ سوال پوچھ رہا ہوں میں, سوال پوچھنا تو میرا حق ہے نا بھائی, ٹھیک ہے؟ تو اس پہ بتائیں کہ یہ ان کا شرعی حق ہے یا غیر شرعی حق ہے, یا اس کے اوپر بھی کوئی قدغن ہوگی. جو لوگ وی پی این کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں اور اس پر پابندی لگانے کے بھونڈے طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں, ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ یہ انتہائی سے بھی زیادہ کم عقلی, کم فیملی اور پاگل پن کا مظاہرہ ہے. اس کو آپ کہتے ہیں they are gone mad. اس کو کہتے ہیں کہ انتہائی سے بھی زیادہ پاگل پن کا مظاہرہ ہے, یہ نفسیاتی پن کا مظاہرہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار کے اندر بیٹھے جو اس وقت عہدیداران ہیں, سرکار یعنی حکومت, یعنی یہ والی جو حالیہ حکومت ہے, ان کے جو اتحادی ہیں یہ سارے کے سارے, اور بھائی جان آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ آئے تھے, وہ اپنے آپ کو بڑا 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 سمجھتے تھے, ان کے پاس بھی بڑی 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 پاورز تھیں. وہ کہتے تھے کہ ہم ناگزیر ہیں, ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. شداد اور فرعون کی میں ایگزامپل دوں, وہ ایک نے تو بندہ اپنے پاس ملازم رکھ لیا کہ میرے سر میں مچھر چلا گیا, مجھے روزانہ لتر مارو تاکہ یہ مچھر اندر مر جائے. وہ لتر کھاتے کھاتے خود مر گیا, وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, لتر کھاتے کھاتے خود مر گیا آخر میں. ایسے ایسے لوگ بھی آئے کہ ان کی لاشیں عبرت بنا دی گئی ہیں. فرعون کی لاش دیکھیں, عبرت بنا دی گئی ہے. دور حاضر میں ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے دھرتی پر. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو زندہ رہنے کا جو حق تھے صرف اپنا سمجھتے تھے اور کہتے تھے دنیا ہمارے بغیر ناگزیر ہے, دنیا کا چلنا ہمارے بغیر ناگزیر ہے. تو بھائی آپ کو بھی بعد میں جن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا, جناب میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, جناب آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اور تمام جتنے بھی ہیں سیاستدان جنہوں نے پاکستان کا اس وقت, وہ کہتے ہیں نا کہ بیلنے میں جس طرح گنا ڈال دیا جاتا ہے, جوس نکال کے سائیڈ پہ کر دیا ہے. آپ لوگوں کے لیے اطلاع عرض ہے کہ ایک لیجٹمیٹ رائٹ نوجوانوں کے پاس تھا, اور وہ یہ تھا کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ رہیں وایا ڈیجیٹل میڈیا. وہ بھی چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال کے بابے ہیں, ان کو چلے ہوئے کارتوسوں کو کارآمد بنا کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں رکھ لیا جاتا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والا دور نوجوانوں کا دور ہے, یوتھ کا دور ہے. یوتھ بہتر سمجھتی ہے کہ انہیں اپنے لیے انڈیپینڈنٹ فائنینشیل پالیسی کیسے اڈاپٹ کرنی ہے. اگر آپ کے ملک میں یہ برین ڈرین جاری رہا, کسی نے کام کرنے کو ترجیح نہیں دینی. ای کامرس کا حال آپ چیک کر لیں اوپر سے. پھر جو ایگریکلچر کے ساتھ ہم نے کیا ہے, ہم ایگریکلچر اکانومی ہے بیسیکلی. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کو ذرا غور سے سمجھے گا. ایگریکلچر اکانومی ہے, اس کے اوپر ہم 35-40-45% جو ٹیکس لگانے کا پورا انڈیا دے رہے ہیں, بلکہ لاگو کرنے کے پر تول چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے اندر جب کانکریٹ کے جنگل بن جائیں گے, جب ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھڑی ہو جائیں گی, اور زرعی سیکٹر کے اندر لوگ کپاس اور گندم اگانے کی بجائے سائیڈ پہ ہو جائیں گے, ان کو پتا ہے کہ میں اگر 1 ایکڑ میں سے 50-60 ہزار کماتا ہوں تو اس میں سے 40 ہزار تو دوں آپ کو, باقی 20 ہزار میں کماؤں 6 مہینے بعد, اور ہر 6 مہینے اس کو ڈیوائڈ کریں تو 4,000-5 ہزار پر مہینہ بنتا ہے. تو اس سے اچھا نہیں کوئی اور کام کر لو. آپ ان کو لگا رہے ہیں کہ آپ یہ جو کاشتکاری کر رہے ہو چھوڑ کے بھاگ جاؤ. تو یہ ٹیکس فری سیکٹر تھا. منیمل ٹیکس ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے, لیکن 40%, 35%, 45%. اور بھائی اچھا, دنیا میں یہ ٹیکس لگتا ہے, آپ بھی لگانا چاہتے ہیں تو ضرور لگائیں, لیکن تمام فیسلٹیز بھی دیں. دنیا میں جہاں یہ ٹیکس لگتا ہے وہاں کھاد دی جاتی ہے. دنیا میں جہاں یہ ٹیکس لگتا ہے وہاں صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں, وہاں ادویات دی جاتی ہیں, وہاں ان کے بچوں کو تعلیم کی سہولیات دی جاتی ہیں, انہیں فائنینشیل سیکیورٹی دی جاتی ہے, انہیں لائف سیکیورٹی دی جاتی ہے. یہاں تو مسئلے دوسرے, آپ لے بھی رہے ہو, دے کچھ نہیں رہے ہو. حالت یہ ہے کہ ڈائلسس کی ایک مشین تھی ملتان کے اندر,
وہ ایڈز کے پیشنٹ کے لیے تھی, نارمل پیشنٹ کو لگا دیا, 30 پیشنٹ ایڈز زدہ ہو گئے اور ایک کی ہلاکت بھی ہو گئی. یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے اوپر آپ حرکتیں کر رہے ہیں ایسی ایسی کہ اللہ معاف کرے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. آج ایک اور بڑی سٹوری آئی ہے, وہ بڑی سٹوری میں امریکہ سے, میں آپ کو بتا رہا تھا نا جرا ایلن مسک ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی, اس کے بعد ظاہرہ کہ وہاں پر جو مسلمز ہیں, آپ کو پتہ ہے کمالا ہیرس کو جو مسلم کمیونٹی نے ووٹ دیے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے, 80% نے ٹرمپ کو دیے ہیں. اور وہاں پر عمران خان صاحب کی تصویریں دکھا دکھا کر ٹرمپ نے ووٹ مانگا ہے کہ میں بن گیا پریزیڈنٹ تو میں اس کو چھڑواؤں گا. تو یہاں پہ یہ کیوں جو شٹے ٹاٹ ہوئے اور ٹٹیاں, میں اسی وجہ سے میں بتاتا ہوں آپ کو. امریکی کانگریس کے 46 بااثر ممبران نے ایک اور خط لکھا ہے اور بائیڈن انتظامیہ کو لکھا ہے. امریکی کانگریس کے 46, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ممبران نے ایک اور خط لکھا ہے بائیڈن انتظامیہ کو, اور ہاؤس کی قرارداد نمبر 901 پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا کہا ہے, جس کے تحت تمام سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان کی رہائی شامل ہے. یہ پاکستان امریکن پیکٹ نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے اور باقاعدہ وہ لیٹر شیئر کیا ہوا ہے. یہ حالات ہیں. ایسے حالات کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں گے دبائیں گے, وی پی این پر پابندی لگا دیں گے, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیں گے. اب حالت یہ ہے کہ وی پی این چلاتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج ڈلیور نہیں ہوتا, آڈیو نوٹ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا, پکچر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, وی پی این بند کرتے ہیں, ٹویٹر نہیں چلتا, فیس بک نہیں چلتا, انسٹا نہیں چلتا. یہ حالت ہے. اور اس کو چھوڑ دیں, جو آپ کی ٹیکسی سروسز ہیں, اس کے علاوہ آپ کی فوڈ سروسز ہیں, وہ ساری کی ساری اسی وی پی این سے کنیکٹڈ ہیں. ایون آپ کا اللہ بھلا کرے آپ کی جو ایپ ہوتی ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن ایپ, وہ وی پی این لگاتے ہیں وہ نہیں چلتی, وی پی این ہٹاتے ہیں وہ چل جاتی ہے اور سلو چلتی ہے, بعض اوقات تو او ٹی پی نہیں آتا. یہ حالت ہو گئی ہے. اس حالت میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ای کامرس, ڈیجیٹل اکانومی یہ فلرش کرے گی, اور پھر 5G مفت وائی فائی کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لیٹسٹ ڈیجیٹل پاکستان بن چکے ہیں. تو بھائی معاف کر دو یار. اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک حامد میر صاحب, عمران ریاض خان صاحب, سمی ابراہیم صاحب کی صحت کے لیے آپ نے آلریڈی پچھلے ولاگ میں بڑی دعائیں کی ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور آخر میں جاتے جاتے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم اسی طرح بولتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.